ہیرا تم ڈھونڈنا اور قیمت ہم لگا دیں گے۔ بہاولپور میں ایک نواب صاحب نے مدرسہ بنوایا۔ اس نے مقامی علماء سے کہا کہ عمارت میں بنوا دیتا ہوں مگر آباد کیسے ہوگا؟ علماء نے کہا ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ انہیں لے آنا، مدرسہ چل جائے گا۔ اس نے کہا کہ ہیرا تم ڈھونڈنا اور قیمت ہم لگا دیں گے۔ نواب صاحب کو بڑا ناز تھا پیسے کا، چنانچہ جب عمارت بن گئی تو اس نے علماء سے پوچھا بتاؤ کون سا ہیرا ڈھونڈا ہے؟ کہنے لگے کہ قاسم نانوتوی۔ اس نے علماء سے پوچھا کہ حضرت کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت کی تنخواہ 4-5 روپے ہوگی۔ اس دور میں اتنی ہی تنخواہ ہوتی تھی۔ کہنے لگے جاؤ اور میری طرف سے حضرت کو 100 روپے ماہانہ کا پیغام دے دو۔ اب جس آدمی کو 5 روپے کی بجائے 100 روپے ملنا شروع ہو جائیں تو کتنا فرق ہے۔ چنانچہ علماء بڑے خوش ہوئے، جی ہاں اب تو حضرت ضرور آ جائیں گے۔ دیوبند جا کر حضرت رحمۃ اللہ سے ملے۔ حضرت نے ان کی خوب خاطر تواضع فرمائی۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے حضرت نیا مدرسہ بنایا ہے، آپ وہاں تشریف لائیں۔ نواب صاحب نے آپ کے لیے 100 روپے ماہانہ مقرر کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ میرا جو مشاعرہ ہے تو 5 روپے ہے، اس میں سے 3 روپے میرے ذاتی خرچہ کے ہیں اور 2 روپے میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں خرچ کرتا ہوں۔ اگر میں وہاں چلا گیا اور 100 روپے تنخواہ ہو گئی تو میرا خرچ تو 3 روپے رہے گا اور باقی 97 روپے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے مجھے سارا دن ان کو ڈھونڈنا پڑے گا اور میں پڑھا نہیں سکوں گا، لہٰذا میں وہاں نہیں جا سکتا۔ ایسی دلیل دی کہ ان علماء کی زبانیں گونگ ہو گئیں۔ اس سے زہد فی دنیا کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے اکابرین علم کے ساتھ ساتھ ادب کا بھی خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے ہمیشہ 4 باتوں کی پابندی کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میری لاٹھی کا جو سرا زمین پر لگتا تھا اس کو کبھی کعبے کی طرف کر کے نہیں رکھا، میں نے بیت اللہ شریف کا اتنا احترام کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے رزق کا اتنا احترام کرتا تھا کہ چارپائی پر بیٹھتا تو خود ہمیشہ پینتی کی طرف بیٹھتا اور کھانے کو سرہانے کی طرف رکھتا، اسی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس ہاتھ سے طہارت کرتا تھا اس ہاتھ میں پیسے نہیں پکڑتا تھا کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جہاں میری کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں میں اپنے استعمال شدہ کپڑوں کو ان دینی کتابوں کے اوپر کبھی نہیں لٹکایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ نے طلبہ سے پوچھا کہ بتاؤ انور کشمیری رحمۃ اللہ اتنے زیادہ مشہور کیوں ہو گئے؟ کسی نے کہا اچھے مفسر تھے، کسی نے کہا اچھے محدث تھے، اچھے شاعر تھے، وہ منطق اچھی جانتے تھے۔ فرمایا نہیں۔ کسی نے یہی سوال ایک مرتبہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ سے پوچھا۔ فرمایا 2 باتیں میرے اندر تھیں، جب مطالعہ کرتا تو باوضو کرتا اور جب مجھے کتاب کا حاشیہ پڑھنے کی ضرورت پڑتی تھی اور حاشیہ دوسری طرف ہوتا تھا میں اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری طرف آ کر حاشیہ پڑھ لیتا تھا۔ حدیث کی کتابوں کو میں نے کبھی اپنے تابع نہیں کیا۔